So here we are going to start question answers of chapter number 4, my bank account. Question number 1. According to the author, what is the effect upon him of entering a bank to do business? ऑथर के मुताबिक उसका ये कहना है कि वो जैसे ही बैंक में एंटर हुआ तो उसे एक ऐसा खौफ क्यों लगा कि जैसे वो कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है. आंसर. According to the author, when he enters a bank to do business, he gets frightened. क्योंकि वो जैसे बैंक में एंटर हुआ तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था, वहाँ की हर चीज़ को देख के बहुत सहम गया था. तो इसलिए यहाँ पर एक बैंक में एंटर होने वाली फीलिंग को बिज़नेस का नाम दे दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुका था वो. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू ओपन एन अकाउंट? क्यों ऑथर ने बैंक में अकाउंट ओपन करने का डिसीजन लिया? द ऑथर डिसाइडेड टू ओपन एन अकाउंट विद द बैंक because his salary had been raised to $56 a month and he felt that the bank was only place for it. क्योंकि ऑथर की जो सैलरी थी वो $56 पर मंथ हो चुकी थी, तो उसके ख़्याल में कि बैंक एक सबसे ज़्यादा सेफ़ जगह थी जहाँ पर वो अपने पैसे रख सकता था, इसलिए उसने बैंक में अकाउंट ओपन करने का फ़ैसला किया. What was the manager's reaction when the author told him that he would like to see him alone? बैंक का जो मैनेजर था उसका क्या रिएक्शन था जब ऑथर ने ये कहा कि वो मैनेजर से अकेले मिलना चाहता है? आंसर. When the author told the manager that he would like to see him alone, the manager looked at him with some anxiety. He felt that he had a terrible secret to tell. क्योंकि जब देखा उसको ये फ़ील हुआ, जो ऑथर है उसके अंदाज़ से मैनेजर को ये लगा कि वो कोई डिटेक्टिव है, तो उसे ये लगा कि शायद मुझे कोई टेरिबल सीक्रेट बताने वाला है, तो इसलिए मैनेजर का जो रिएक्शन था वो थोड़ा अलग था. Why did the manager look relieved when he knew the purpose of the author's visit? मैनेजर क्यों इतना पुरसुकून नज़र आने लगा जब उसे ऑथर के आने की वजह मालूम हुई? आंसर. द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड व्हेन ऑथर टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट एक्टिव बट ही वांटेड टू ओपन एन अकाउंट. तो जब ऑथर ने उसे रीज़न बताया कि मैं यहाँ पर बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूँ, तो जब मैनेजर बहुत ज़्यादा रिलीफ लगा, और क्योंकि ऑथर के रिएक्शन से ऐसा लगा था कि वो कोई डिटेक्टिव है, लेकिन जब मैनेजर को ये बात मालूम हुई कि वो कोई डिटेक्टिव नहीं है बल्कि वो जस्ट अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, इसलिए वो बहुत पुरसुकून नज़र आया. ये रीज़न जान कर के बेसिकली ऑथर का जो मकसद है बैंक आने का वो क्या है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ $50 इन पाकिस्तानी करेंसी? अगर $50 को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो वो कितने के बराबर होंगे? आंसर. द इक्विवेलेंट ऑफ $50 इन पाकिस्तानी इज़ अबाउट 3000 रुपीज़. द रेट इज़ ₹60 per dollar. इट गोज़ ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम. ये तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ की बात की जाए तो 3000 बन रहे हैं, क्योंकि उस वक्त की बात है तो $1 60 रुपीज़ का था, और जो डॉलर है उसकी कीमत कम ज़्यादा होती रहती है. उस वक्त में वो 60 था पर डॉलर पाकिस्तानी, तो इसलिए वो $50 पाकिस्तानी रुपीज़ 3000 बन रहे थे. क्वेश्चन नंबर 6. What mistake did the author make when he wrote the check? ऑथर ने क्या मिस्टेक की थी जब वो चेक लिख रहा था? When author wrote the check, he wrote the figure of 56 instead of 6.
آتھر کو وہاں سے $6 واپس لینے تھے، تو اس نے $6 کی بجائے پورے $56 لکھ دیے۔ Question number 7. Explain the meaning of the clerk's question. How will you have it? یہاں پر بتانا ہے جب کلرک نے پوچھا تھا سوال کہ آپ منی کس طرح سے لینا چاہتے ہیں۔ Answer. The clerk wanted to know in what denomination of currency, notes or coins, the author would like to cash the check. آتھر کو کس فارم میں پیسے واپس چاہیے تھے جب وہ چیک کیش کروا رہا تھا، تو وہ نوٹ کی فارم میں چاہیے تھے یا پھر کوائنس کی فارم میں چاہیے تھے، تو کلرک کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا۔ Why was there a roar of laughter when the author left the bank? جیسے ہی آتھر نے بینک چھوڑا، بینک سے وہ نکلا، تو وہاں پر اتنے زیادہ ہنسی کی گونج کیوں تھی؟ There was a roar of laughter when the author left the bank. Everyone there had laughed at the fool that the author had made himself of by his funny behaviors. سب لوگ وہاں پر جو فنی بیہیویئر تھا آتھر کا، اس کی وجہ سے سب لوگ وہاں پر ہنس رہے تھے، کیونکہ وہ ایک بے وقوفانہ بیہیویئر تھا کہ پہلے سارا اماؤنٹ ڈپازٹ کروایا، اس کے بعد وہی سارا اماؤنٹ واپس لے لیا، اکاؤنٹ اوپن کروایا جو کہ کسی کام کا نہیں، کیونکہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی پیسے نہیں رکھے، اور ایٹ اے ٹائم جب اکاؤنٹ اوپن کروایا اس کے فوراً بعد ساری منی واپس بھی لے لی۔ تو ان سب فولش حرکتوں کی وجہ سے سب لوگ جتنے بھی تھے بینک میں وہ ہنس رہے تھے۔ Question number 9. The author Stephen Leacock was a respected university teacher and a highly successful writer. Do you think this is a true story? آتھر جو ہیں اسٹیفن لیکاک، وہ ایک بہت زیادہ قابل احترام ٹیچر ہیں یونیورسٹی کے، اور بہت سکسیزفل رائٹر بھی ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ سٹوری سچ ہے؟ آنسر. Keeping status of author Stephen Leacock in view, I think that the story is not true. اگر ہم سامنے رکھیں ان جو ایک پرسنالٹی ہے، کیا یہ اتنے سکسیزفل ہیں، اتنے رسپیکٹفل ہیں، تو اس لحاظ سے تو یہ سٹوری بالکل بھی سچ نہیں لگ رہی، کیونکہ ایک عقل مند آدمی اتنی زیادہ بے وقوفی والی حرکتیں بالکل نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہ سٹوری سچ نہیں لگ رہی۔ لاسٹ question number 10. Why is it wiser to keep one's money in a bank than to hoard it in one's home? کیوں پیسوں کو بینک میں رکھوانا ہی ٹھیک ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اسے گھر میں رکھیں؟ It is wiser to keep one's money in bank rather than to hoard it in one's home for a number of reasons. In bank, it is safe from thieves and burglars, from one's own temptation to spend and to keep it there for benefit of country. بہتر ہے کہ پیسوں کو بینک میں رکھوایا جائے، گھر میں نہیں رکھا جائے۔ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں۔ سب سے پہلا ریزن تو یہ کہ چوری نہیں ہو سکتی، تو چوروں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اور ایسے اخراجات ہیں جو کہ مطلب فضول خرچی ہے، اس سے بھی بچا جا سکتا ہے کہ جب بینک میں پیسے ہوں گے، اگر گھر میں ہوں گے تو وہ فوراً خرچ ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ ریزنز ہیں جو بینک کو زیادہ پریفر کیا جا رہا ہے۔ Now here we are going to start exercises of chapter number 4, my bank account. Exercise number 17. Answer each of the following questions 3 times using going to and an infinitive, using shall or will, and using intend to or expect to. یہاں پر ہمیں آنسر کرنا ہے جو کوشچنس آپ کے پاس گیون ہیں، اس میں آنسر دینا ہے ہمیں، لیکن آنسر ایک طرح نہیں بلکہ 3 طریقے سے دینا ہے جو یہاں پر گیون ہے، جو کہ میں آگے کچھ کوشچنس میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے آنسر کرنے ہیں یہ کوشچنس۔ سو نمبر 1،
واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو ناؤ. تو اس کو ہم تینوں جو ہمارے پاس کویشچن میں گیون ہیں ان تینوں طریقے سے ہم اس کو سالو کریں گے. سو نمبر 1, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو واک ایٹ پارک. نمبر 2, آئی ول گو ٹو دا پارک فار واک. نمبر 3, I intend to do walk at park. Number 2nd question, when are you going to buy new sails for your boat? Tomorrow I am going to buy new sails for your boat. Tomorrow I will go to buy new sails for your boat. Or number last, I intend to go on Monday. تو یہ 3 طریقے تھے جو آپ کے پاس کویشچن میں گیون ہیں. بالکل اس طریقے سے ہی تینوں میتھڈ سے آنسر دے دیا گیا ان کویشچنس کا.